اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ اللہ کا آپ کے بارے میں جو پروگرام ہے وہ آپ کو بتایا جائے، اللہ کا جو آپ کے لیے پیغام ہے وہ آپ کو بتایا جائے، آپ کے لیے کرنے کے لیے جو حکم ہے وہ آپ کو بتایا جائے۔ پہلا حصہ اللہ کے پروگرام کا ہے کہ آپ کے بارے میں اللہ کیا رویہ رکھتا ہے، کیا پروگرام رکھتا ہے۔ سید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور اس کو حدیث قدسی میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کو غور کرنا ہے آپ نے اس پہ کہ اللہ کا یہ پروگرام ہے آپ کے لیے۔ اللہ فرما رہا ہے، اے میرے بندے لوٹ آ، اے میرے بندے لوٹ آ، اے میرے بندے لوٹ آ۔ 3 دفعے تکرار ہے کہ لوٹ آ، یعنی کہ توبہ کر کے جو میری ڈگر اور میرا راستہ تو نے ترک کر دیا ہے، میرے راستے پہ واپس آ جا۔ تو میرے باڑے کی بکری ہے، اپنے باڑے میں واپس آ جا، ادھر ادھر نہ منہ مارتی پھر۔ تو 3 دفعہ تکرار ہے۔ تکرار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بات پہ بہت زیادہ ایمفیسائز کرنا، زور دینا، اہمیت کو اس کی جتلانا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ مبارک رہا ہے کہ آپ جب بھی کسی بات پہ زیادہ زور دیتے تو آپ اس کو کم از کم 3 بار دہراتے۔ تو اللہ نے بھی اس کو 3 بار دہرایا، اے میرے بندے لوٹ آ، اے میرے بندے لوٹ آ، اے میرے بندے لوٹ آ۔ مگر چوتھی بار کیا کہا؟ تو جیسا بھی ہے لوٹ آ۔ اس کا مطلب ہے وہ بتا رہا ہے کہ تو نجاست میں پڑا ہوا ہے، تو گندگی میں گرا ہوا ہے، تو ضلالت میں پڑا ہوا ہے، نافرمانی میں پڑا ہوا ہے، مگر مجھے قبول ہے، تیرا پلٹ آنا مجھے قبول ہے، تو لوٹ آ۔ اور پھر آخری بات 4 دفعہ یہ ہو گیا، یعنی کہ تو جیسا بھی ہے لوٹ آ۔ اور آخری لفظ کیا ہیں؟ بس اب لوٹ آ۔ اب کوئی اور چارہ تیرے پاس نہیں ہے، بس اب تو لوٹ آ۔ یہ اللہ کا وہ پروگرام ہے جو اس حدیث مبارکہ سے ہمارے بارے میں جو اللہ کی پروگرامنگ ہے وہ نظر آتی ہے کہ وہ مکمل طور پہ آپ کو معاف کرنے کے لیے، آپ پہ رحمت کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ آپ ہی اس سے رجوع نہیں کر رہے، آپ ہی اس کی طرف منہ نہیں موڑ رہے، آپ اس کے راستے پہ نہیں چل رہے۔ تو کس آس سے پروردگار فرما رہا ہے جو مالک اور خالق ہے کہ تو لوٹ آ، بس تو جیسا بھی ہے لوٹ آ۔ تو خدا را غنیمت جانیے ان لمحوں کو جو آپ کو میسر ہیں، پلٹ جاؤ اس کی طرف، لوٹ جاؤ، اللہ تللے چھوڑ دو، سامان کی محبت چھوڑ دو، دنیا داری کی محبت چھوڑ دو، یہ آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ اللہ کی طرف پلٹنا آپ کے کام آئے گا۔ اب یہ اللہ کا پروگرام ہے، معافی کا پروگرام لے کے مکمل اس نے یہ فائنل بات آپ کو کر دی۔ اب آگے پیغام کیا ہے؟ پیغام بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے میں ایک دن سفر فرما رہے تھے، رات کا وقت تھا، الاؤ روشن تھا، کیونکہ جنگلوں میں یا صحرا میں جب سفر کرتے ہیں تو آگ کو روشن کرتے ہیں، اس سے ایک تو روشنی ہوتی ہے، جانور بھاگ جاتے ہیں، جو جنگلی جانور ہیں وہ دور رہتے ہیں اس سے، حشرات الارض اس سے دور رہتے ہیں، اور دوسرے صحرا میں یا جنگلوں میں رات کو ٹھنڈک ہو جاتی ہے، اس کی سردی سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ تو یہ ہر قافلے کا طریقہ رہا ہے، اب بھی جو لوگ جنگلوں میں سفر کرتے ہیں وہ اسی طریقے سے چلتے ہیں۔ تو ایک عورت کا ایک بچہ گم ہو گیا قافلے میں، سمجھ نہیں آ رہی تھی کدھر چلا گیا، خیمے میں چلا گیا یا صحرا میں کہیں نکل گیا۔ تو کافی کوشش کے بعد، دوڑ دھوپ کے بعد اس کو بچہ مل گیا۔ اس نے آ کے اطلاع دی کہ میرا بچہ مجھے مل گیا ہے۔ تو وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کا جو دعوت کا طریقہ ہے وہ آپ نے فوری اپنایا اور فرمایا اگر میں اس عورت سے یہ کہوں کہ اس بچے کو اس الاؤ میں جو آگ دہک رہی ہے ڈال دے تو کیا یہ ڈال دے گی؟ اس کو کتنی محبت ہے اپنے بچے سے، کیا یہ ڈال دے گی اس میں؟ سب لوگوں نے یک زبان کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ تو میرے آقا نے فرمایا اس سے کئی ہزار گنا زیادہ میرا مالک اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ کئی گنا زیادہ مالک اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، تو وہ گوارا کرے گا آپ کو آگ میں ڈالنا؟ جو دوزخ کی خبریں لوگوں کو سناتے ہیں، اللہ ان پہ رحم کرے اور انہیں معاف فرمائے، وہ گوارا کرے گا آپ کو آگ میں ڈالنا؟ یہ اس کا پیغام ہے کہ میں تمہیں آگ میں ڈالنا نہیں چاہتا، آگ میں تم خود چھلانگ مارتے ہو، آگ میں تم خود چھلانگ مارتے ہو۔ وہ چیزیں کیا ہیں جو آپ کو آگ میں چھلانگ کے مترادف ہے؟ جیسے آگ میں چھلانگ لگائی، جیسے ان فارمولوں پہ عمل کر لیا، جو چیزیں آپ ایسی کرتے ہیں جو دوزخ میں کودنے کے برابر ہے۔ سب سے پہلے شرک۔ شرک کا مطلب ہے کہ آپ نے دوزخ میں چھلانگ لگا دی۔ دو طریقے سے کائنات میں شرک ہوا، ایک اللہ کے وجود میں شامل کر دیا گیا، کسی کو اولاد کہہ دیا گیا، کسی کو بیٹا کہہ دیا گیا، کسی کو بیوی کہہ دیا گیا، کسی کو بیٹی کہہ دیا گیا۔ ایک اس کی اتھارٹی میں شریک کیا گیا کہ یہ بت جو ہے ہمیں رزق دیتا ہے، یہ بارش دیتا ہے، یہ دھوپ دیتا ہے، یہ بیٹے دیتا ہے، یہ بیویاں دیتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے مخلوق سے امیدیں وابستہ کی گئیں۔ شرک کرنے والا خود دوزخ میں چھلانگ لگا رہا ہے، اللہ اس کو دوزخ میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر کبر، شیطان کی جو اصل بیماری ہے وہ کبر ہے۔ اس نے سب سے پہلے اپنے نسب پہ کبر کیا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور انسان کو تو نے مٹی سے بنایا، میں اس سے فضیلت والا ہوں۔ اس کبر میں ہم لوگ اتنے مبتلا ہیں جس کی انتہا نہیں۔ نسب کے کبر کے بری طرح شکار ہیں۔ جو بھی نسب کے کبر کا شکار ہے، علم کے کبر کا شکار ہے، نیکی کے کبر کا شکار ہے، عبادت کے کبر کا شکار ہے، دولت کے کبر کا شکار ہے، علم کے کبر کا شکار ہے، اقتدار کے کبر کا شکار ہے، وہ دوزخ میں چھلانگ میں لگانے والوں میں ہے۔ نکل جاؤ اس سے، اپنے آپ کو عاجزی کے لبادے میں لپیٹو اور عاجزی اختیار کرو، جو اللہ کی پسندیدہ ترین چیز ہے۔ تو کبر والے بھی دوزخ میں چھلانگ لگا رہے ہیں۔ ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کے نافرمان کی سزا تو اللہ مؤخر بھی نہیں کرتا، دنیا میں ضرور دیتا ہے، کیونکہ آگے تو اس کو سزا سمجھ میں آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ یہاں اللہ اس کو ضرور سمجھاتا ہے کہ جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے وہ دوزخ میں کودنے والوں میں سے ہے۔ قتل کرنے والا، انسانی جان لینے والا، صرف قصاص میں انسانی جان لینے کی اجازت ہے، یا حکومت وقت کو اگر کوئی ملک میں فساد پھیلا رہا ہے تو اس کی جان لینے کی اجازت ہے، اور کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ قتل کرنے والا، زنا کرنے والا، جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں وہ سمجھ لے کہ انہوں نے دوزخ میں چھلانگ لگا دی ہے، مگر چانس کتنا بڑا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں لوٹ آ میری طرف، کل کیا کرتے رہے ہو بھول جاؤ، آج معافی مانگ لو، اس کے در سے چپٹ جاؤ، اس کے حضور گریہ آزاری کرو، آنسوؤں سے اپنی اس جو سلیٹ آپ کی گندی ہو گئی ہے اسے آنسوؤں سے دھو ڈالو۔ آنسو دھوتے ہیں انہیں۔ آپ کے ہاں اگر مٹی لگ جائے، کہیں گرد لگ جائے، کسی دیوار پہ، کسی فریم پہ، کسی جالی پہ، آپ کپڑے سے جھاڑتے ہیں، نہیں صاف ہوتی، پھر کپڑے کو گیلا کرتے ہیں اور وہ اس پہ مارتے ہیں تو اس سے وہ صاف ہوتی ہے۔ تو اپنی آنکھوں کو نم کر لو،
اللہ سے وعدہ کر لو کہ میں دوزخ میں جانے والوں میں نہیں شامل ہونا چاہتا، میں تیرے فرما برداروں میں شامل ہونا چاہتا ہوں، تو میرے پچھلے گناہوں پہ میڑا پھیر دے۔